بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں، آج جو وظیفہ قرض اتارنے کے لیے میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یقین کیجئے اس سے آپ کا کام ضرور ہوگا۔ بے شمار لوگوں نے اس وظیفے کو کیا، اس قدر فائدہ پایا کہ آج وہ لوگوں کو قرض دیتے ہیں۔ آپ نے اگر ایسا عمل کرنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ عمل کریں تو خوش دلی کے ساتھ کریں، پورے یقین کے ساتھ کریں، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلی بات، یہ وظیفہ ہمیں کس طرح سے ملا۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، وہاں پر حضرت ابو امامہ بھی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پریشانی کو دیکھ کر ان سے فرمایا، اے ابو امامہ، آپ پریشان لگ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ جس پر حضرت ابو امامہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے نبی، میں بہت پریشان ہوں، تنگ دست ہوں، مقروض ہوں اور بہت بدحال ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پریشانی محسوس کرتے ہوئے فرمایا، ابو امامہ، کیا میں تمہیں ایسا وظیفہ نہ بتا دوں جس سے تمہاری پریشانی دور ہو جائے اور تمہارا جتنا بھی قرض ہے وہ اتر جائے؟ حضرت ابو امامہ نے فرمایا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ وظیفہ ان کو دیا، جس کو کرنے کے کچھ دنوں بعد وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ ملتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں، اللہ کے نبی، میرا سارا قرض اتر گیا، میں پریشانیوں سے نکل گیا، تنگ دستی سے نجات پا گیا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ میں سے بہت سے لوگ ظاہر ہے مومن ہی ہیں، جو وظیفے سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن ایمان اس قدر کمزور ہے کہ اگر ہم اللہ سے مانگتے بھی ہیں تو نظر ہماری لوگوں کی طرف ہوتی ہے کہ کوئی آئے اور ہماری مدد کر جائے، کوئی ہمیں پیسے دے جائے جس سے ہماری یہ پریشانی دور ہو جائے۔ آپ یقین کیجئے، اگر آپ ارد گرد اندھیرا کر لیں، یعنی آپ کسی کی طرف دیکھیں، نہ کسی کی محتاجی کا سوچیں، نہ کہ وہ ہم کسی کی محتاجی کریں یا کسی سے مانگیں، صرف اللہ کی طرف دھیان دیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، تو یقین کیجئے کہ اللہ آپ کے لیے ایسے دروازے کھول دے گا جو شاید لوگوں کو تو نظر نہ آئے، ان سے آپ کی بے شمار مدد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ نماز کو دل سے پڑھنا ہے، سکون سے پڑھنا ہے، اور جو بھی کلمہ، جو بھی آپ ذکر اذکار کریں، اس میں نہایت دلچسپی پیدا کرنی ہے۔ اللہ سے جب رجوع کریں، صرف اللہ ہو اور آپ ہو، آپ کو وہ عمل بھی میں بتا دیتا ہوں۔ آپ نے ایک یہ بھی عمل کرنا ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے وہ بھی کرنا ہے۔ اگر آپ مقروض ہیں تو آپ نے ایک علیحدہ سے پرس لینا ہے، تھیلی لے لیں یا کوئی بھی اس قسم کی چیز جس میں آپ پیسے رکھ سکیں، اس میں آپ نے ارادہ کر کے، اے اللہ پاک، میں نے جو قرض لیا ہے اس کی ادائیگی کا ارادہ کر لیا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، اگر کوئی قرض کی ادائیگی کا ارادہ کر لیتا ہے تو میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ تو آپ نے صرف ارادہ نہیں کرنا بلکہ اس پر عمل بھی شروع کرنا ہے۔ آپ نے ایک علیحدہ سے پرس لے لینا ہے، اس پر 10 روپے لے کر رکھ دینے ہیں، اور سب سے پہلے آپ نے اس پر پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس قدر خوبصورت کلمے ہیں۔ بسم اللہ کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ زمین و آسمان میں موجود جتنی بھی نعمتیں ہیں، اور مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ اگر کسی چیز پر یہ کلمہ پڑھا جائے تو اس میں ضرور برکت پیدا ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے اللہ پاک کا فرمان ہے، حق ہے اور سچ ہے۔ بے شک
تو آپ نے 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر پڑھ کے پھر آپ نے اس کے بعد 3 بار ہی تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ پڑھ کر آپ نے وہاں پر پیسے قرض کی ادائیگی کی نیت سے رکھنے شروع کر دینے ہیں۔ روزانہ آپ 10-20 رکھ لیں، جتنی آپ کی گنجائش ہے، ضروری نہیں ہزاروں میں رکھنے ہیں۔ آپ نے صرف ارادہ کیا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، باقی برکت اللہ نے ڈالنی ہے، مدد رب نے کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد اللہ پاک ایسے ذریعے سے آپ کو پیسے دے گا کہ آپ کا سارا قرض اتر جائے گا۔ ایک یہ عمل کریں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو حضرت ابو امامہ کو بتائی تھی وہ پڑھنی ہے۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ دعا ٹھیک ہے، یہ دعا اور اس کا ترجمہ سن لیجئے، کس قدر خوبصورت ہے۔ ہم میں بہت سے لوگوں کی عادت ہے کہ ہم عربی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور لیکن سمجھتے نہیں ہیں، لیکن اگر ہم سمجھ کر ڈوب کر پڑھتے ہیں تو یقین کیجئے کہ پہلی ہی بار میں اللہ پاک مدد کر دیتا ہے، کیونکہ ہم نے سمجھ کے پڑھا ہوتا ہے، یقین سے پڑھا ہوتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیرے ذریعے سے ہر پریشانی اور غم سے، اور میں پناہ چاہتا ہوں عاجز ہو جانے سے اور کاہلی اور بزدلی سے، اور میں پناہ چاہتا ہوں بخل سے اور قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے تسلط سے۔ کس قدر خوبصورت دعا ہے۔ اس کو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ بہت زیادہ تعداد میں پڑھنا ہے، اس کو سمجھ کے پڑھیے جتنا پڑھا جاتا ہے۔ نماز جس جگہ پہ پڑھتے ہیں اسی کے بعد آپ پڑھنا شروع کر دیجئے، اور بہت ہی جلد اللہ پاک نے آپ کا قرض اتار دینا ہے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، کیونکہ میں نے اتنے لوگوں کو یہ عمل بتایا ہے جن پر کروڑوں کا قرض بھی تھا، لاکھوں کا بھی تھا، ہزاروں کا قرض بھی تھا۔ الحمدللہ الحمدللہ اس عمل سے ان کا قرض بہت جلد اتر گیا اور وہ خوشحال ہو گئے۔ اللہ پاک اتنا رزق عطا فرما دیتا ہے کہ بے شک انسان اس میں سے کھاتا بھی ہے اور کھلاتا بھی ہے۔ آپ نے یہ پڑھنا ہے بہت یقین کے ساتھ، اول آخر درود پاک پڑھیے گا، اللہ سے دعا کیجئے گا، اس سے مدد کی درخواست کیجئے گا کہ اللہ پاک ہماری رہنمائی فرما، ہماری رہبری فرما۔ اور اللہ کی رہبری کیا ہے؟ اور اللہ کی رہبری کیا ہی شاندار ہے۔ جب کسی کی مدد کرتا ہے تو راستے میں پھول بچھا دیتا ہے کہ کانٹے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ اللہ پاک آپ کے راستوں کو آسان کرے، جو بھی آپ کی زندگی کی سانسیں ہیں ان میں برکتیں، رحمتیں اور